میرے بارے میں کلپ چلا ہے ابھی، ایک صاحب نے ڈراپ شپنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے، ایک تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو، آج کل نا آپ کا کلپ وائرل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے کلپ میں 2-4 گالیاں مولویوں کے لیے نہ نکالو. آپ اس کے بغیر آپ کا کلپ چلتا ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں فلاں ہمارا نام لگا کے اتنے اپنے کلپ چلا رہا ہے، حالانکہ وہ ہمارا نام لگا کے چلا رہا ہوتا ہے. جھوٹ وہ بول رہا ہوتا ہے، بدنام کس کو کر رہا ہوتا ہے؟ دوسرے کو کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں یہ سوشل میڈیا پہ بڑے مشہور ہیں، فرض کریں میں نے کہا یہ دیکھو میرا نام لگا کے اپنے کلپ کو وائرل کر رہے ہیں، حالانکہ میرا مقصد یہ ہوگا کہ میں اس کا نام استعمال کروں تاکہ اس بہانے میرا یہ والا کلپ کیا ہو جائے، وائرل ہو جائے. لوگوں میں اتنی سینس نہیں ہوتی کہ ابے بھائی جو کام یہ کر رہا ہے، الزام تم کس پہ لگا رہے ہو؟ تم اس پہ لگا رہے ہو، حالانکہ اصل میں یہ چالاکی کر رہا ہے، لیکن یہ اتنا مکار اور اتنا چالاک ہے کہ اس کا مقصد تھا کہ میں مارکیٹ سے، میڈیا کی دنیا سے چونکہ شارٹ ہو گیا ہوں تو اب میں نے اپنے آپ کو وائرل کیسے کرنا ہے، تو بھائی کسی مشہور پہ کوئی الزام لگاؤ. اب الزام مل نہیں رہا تو یہی الزام لگا دو کہ یہ مشہور میرا نام استعمال کر کے مشہور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چالاکی سمجھ رہے ہیں؟ ہوشیاری سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال. تو ایک صاحب ہیں، وہ ڈراپ شپنگ کے حوالے سے انہوں نے کلپ بنایا میرے خلاف، سبھی علماء کے خلاف بنایا، میرے کیا. اس میں کہا ان علماء کو ڈراپ شپنگ کا کچھ پتا نہیں ہے، یہ گھروں میں بیٹھے ہیں، مسجدوں میں بیٹھے ہیں، مدرسوں میں بیٹھے ہیں، اور ڈراپ شپنگ کو انہوں نے حرام کہہ دیا. اور پھر میرا نام لیا کہ 2014 میں مفتی طارق مسعود صاحب نے یوٹیوب کو حرام کہا، جس کی وجہ سے میرا اپنا چینل میں نے بند کر دیا. 2015 میں ان کا اپنا چینل بنا تو انہوں نے جائز کر دیا. تو یہ مولوی لوگ جب اپنے چکر میں ہوتے ہیں تو یوں کرتے ہیں اور فلانا، اور نیچے لوگوں نے اس کو نا لو یو اور پھول اور وغیرہ وغیرہ. کسی کو یہ میں دیکھ رہا تھا درجنوں کمنٹس میں کوئی ایک کمنٹس ہو جو اس سے مطالبہ کر لے کہ یہ جو تم نے مفتی طارق مسعود پہ الزام لگایا ہے اس کی کوئی ثبوت، کوئی دلیل کہ 2014 میں حرام کیا، 2015 میں حلال کر دیا، اور ڈراپ شپنگ کو ناجائز کہتے ہیں یہ لوگ. ان کو ڈراپ شپنگ کا کوئی پتہ ہے ہی نہیں. اس میں بہت سارے الزامات ہیں. اور پھر آگے دیکھو یہ مولوی ایسا ہی ہے. یہ بالکل وہ اسٹائل ہے جو زلیخا کا اسٹائل تھا جب یوسف علیہ السلام پہ اس نے تہمت لگائی. زلیخا بند کمرے میں یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دیتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ہمارے پاس جو اللہ کا کلام پہنچا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس میں جو اللہ نے ہمیں خبر دی، جو نیوز تھی ہمارے پاس، وہ کیا تھی کہ کوشش کس نے کی ہے بدکاری کی؟ بول لو نا بھائی. زلیخا نے. یوسف علیہ السلام کا جگر تھا، ینگ، جوان اور انتہائی خوبصورت عورت. عزیز مصر کی بیوی کوئی بدصورت نہیں ہوگی، اور مصر کا حسن تو ویسے ہی مشہور ہے. کنوارے بھی ہیں، بہت طاقتور بھی ہیں. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. قرآن کہتا ہے وسوسوں کی حد تک یا جذبات جو یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی پیدا ہوئے، جوان تھے، رغبت پیدا ہوئی، لیکن کیا فرمایا؟ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. میں کیسے گناہ کروں، اس کے احسانات کا کیسے انکار کروں میں؟ اور دروازے کی طرف دوڑے بچنے کے لیے. دروازہ جیسے ہی کھلتا ہے، القیا سیدہا لدى الباب. قرآن کہتا ہے کہ عورت نے اپنے شوہر کو دروازے کے سامنے پایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ میں پروپیگنڈے کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ کس طرح سے جھوٹے الزامات لگتے ہیں. الفیا سیدہا لدى الباب. اب زلیخا کا کانفیڈنس دیکھیں. اگر زلیخا اس زمانے میں ہوتی اور انسٹاگرام پہ اپنا ایک چینل بناتی اور توبہ نہ کی ہوتی اس نے اس جرم سے، جو تو آپ سوچو کہ اس وقت اس کو پیسے کھلا کے کتنے زبردست پروپیگنڈے اس کے ذریعے کروائے جا سکتے تھے. کیونکہ جھوٹ بولنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جھوٹ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بولیں. آپ اگر جھوٹ بولتے ہوئے ذرا سا آپ
کنفیوز ہو رہے ہیں لوگ, سمجھ جائیں گے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. بڑے کانفیڈنٹلی آپ جھوٹ بول, تھوڑا ہنسے بھی مسکرائے بھی, اس طرح سے ہوتا ہے جھوٹ. میں آج انہی لوگوں کو تھوڑا ایکسپوز کروں گا نا جو کیا کیا جھوٹ مارکیٹ میں سوشل میڈیا کے ذریعے چل رہا ہے. اور ہر دوسرا تیسرا کلپ یا تو ملک کے خلاف آئے گا, کنٹری کے خلاف, یا مولویوں کے خلاف. اس کا مطلب مولوی اور ملک میں کوئی مناسبت ہے, کچھ مناسبت ہے پاکستان میں اور مولویوں میں. لہذا دونوں کی پوری دنیا واٹ لگانا چاہتی ہے کہ نہ یہ ملک رہے نہ مولوی رہے. ان کو پتا ہے کہ اس ملک کو بچانے والا طبقہ صرف مذہبی ہے, باقیوں کی توندیں بھری ہوئی ہیں, ان کو کوئی شوق نہیں ہے, صرف مذہبی طبقہ ہے جو جانے دے گا اس کے لیے. مذہب کو ہٹا دے تو کیا بچے گا ہمارے پاس؟ موٹیویشن کہاں سے ملے گی ملک کے لیے جان دینے کی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور پھر الزام دیکھو, چاند پہ چلے گئے, وہ مولوی یہ کر رہا ہے, وہ چاند پہ چلے گئے. مولوی نے تمہیں چاند پہ جانے سے روکا ہے یار, تم اپنی یونیورسٹیوں کا حال تو دیکھو جا کے. میں واحد بچہ تھا اسکول میں جو مولوی کا بچہ تھا. میرے والد صاحب حافظ قرآن تھے, ویسے تو پاکستان نیوی میں, لیکن نماز بھی پڑھایا کرتے تھے, مسجد کے امام بھی تھے. میں واحد تھا جو نقل نہیں کرتا تھا. میرے ابا نے بتایا ہوتا ہے حرام ہے اسلام میں, اور سارے پھرے موٹے موٹے لے کے حل کر رہے ہوتے تھے. کراچی کے اسکولوں کی بات کر رہا ہوں. ایک خیر تھی مولوی جو تمہیں کرپشن سے روک رہا تھا, اس کے بھی تم خلاف ہو گئے. تو وہ جو ڈراپ شپنگ کے حوالے سے محترم نے کلپ میں کہا, یہ میں ایک شخص پہ رد کرنا مقصد نہیں ہے. یوٹیوب اور فیس بک کی دنیا میں ایسے بیسیوں لوگ بھرے ہوئے ہیں, بیسیوں لوگوں سے یہ ایپس بھری ہوئی ہیں. انہوں نے کہا ڈراپ شپنگ کو ان مفتیوں نے حرام قرار دیا. پہلا جھوٹ یہ کہ ڈراپ شپنگ مفتیوں نے حرام قرار نہیں دی. ڈراپ شپنگ حلال ہے. کچھ پابندیاں لگائی ہیں کہ شرعن ان پابندیوں کے بغیر آپ کوئی بزنس بھی نہیں کر سکتے, ڈراپ شپنگ ہو یا کوئی بھی ہو. ایک قبضے سے پہلے آگے مال بیچنا اسلام میں جائز بولو نہیں ہے. یہ صحیح حدیث ہے اس بارے میں. لا تبیع ما لیس عندک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز ابھی تمہارے پاس ہے ہی نہیں, جس کے تم مالک ہی نہیں ہو, اس کو آگے نہیں بیچ سکتے. آپ لوگ چاہتے ہو جوئے سٹے لوگوں میں پروموٹ کر کے نوٹ چھاپو, جب مولوی اس میں رکاوٹ بنتا ہے, حالانکہ مولوی کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے رکاوٹ بننے کا, وہ حق بیان کرتا ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ جوئے اور سٹے کے بازار کو ختم کرو, آپ بتاؤ اس سے پیسے کی جو رولنگ ہوگی, جو پیسہ سوسائٹی میں گھومے گا, یہ نیچرل ہوگا کیا؟ ایک چیز آپ نے لی نہیں ہے, آپ کے قبضے میں نہیں ہے, ادھر سے خریدی, آگے ادھر کسی کو پہنا دی, اس سے خرید و فروخت کا عمل بڑھ جائے گا, اور یہ نیچرل نہیں ہوگا. چیزوں کی ویلیو بڑھتی ہے ان چیزوں سے. ہمارے پیغمبر نے پابندی لگا دی ہمارے اوپر کہ جب تک قبضہ نہیں ہے, صرف ملکیت میں داخل ہونا بھی کافی نہیں ہے, جب تک کوئی چیز آپ کے زمان اور رزق میں نہیں آ جاتی, آپ اس کو آگے نہیں بیچ سکتے. دلیل دی حضرت عثمان جاتے تھے اور کمیشن پتہ نہیں کیا کیا فضول نہ, ایسے نہ کوئی سر نہ پیر. کمیشن ایجنٹ بننا ایک الگ چیز ہے. کمیشن ایجنٹ ضامن نہیں ہوتا, لیکن وہ ایک کی چیز دوسرے کو بکوا رہا ہوتا ہے, اس میں ضامن پھر وہ ہوتا ہے جو مالک ہو. میں ابھی مثال سے سمجھاتا ہوں اس کو, یہ تو میرا ٹاپک نہیں ہے ڈراپ شپنگ, لیکن میں ابھی بتاتا ہوں کہ مولویوں کو بہت کچھ پتا ہے الحمدللہ, آپ سے زیادہ پتا ہے ڈراپ شپنگ کا. یہ کہتے ہیں مدرسے میں رہتے ہیں اور مسجد میں رہتے ہیں اور ان کو کیا پتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر میڈیکل کالج میں رہتا ہے, اپنی کلینک میں رہتا ہے, اس کو لوگوں کے علاج کا کیا پتا. تو علاج کا تو پتہ ہی اس کو ہوگا جب میڈیکل کالج میں رہے گا اور کلینک میں رہے گا. تو مدرسے میں جو رہے گا تو مسائل وہیں آتے ہیں, وہی تحقیق کرے گا. انشورنس کیا ہے, سود کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, اس کو تو تحقیق کا موقع ملے گا. وہاں تاجر آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے, ڈاکٹرز آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے. ہر مدرسے کی بات نہیں کر رہا, وہ مدارس جہاں دارالافتاء ہے, جہاں فتویٰ صادر کیا جاتا ہے, ان کو تو تحقیق کا آپ سے کروڑہ گنا زیادہ موقع ملتا ہے. ہم مدرسے میں یقیناً بند رہتے ہیں, لیکن بند رہ کے کیا پڑے رہتے ہیں وہاں پہ. آپ دیکھو جتنے مفتیان کرام ہیں, کوئی 20 سال سے فتوے کا کام کر رہا ہے, کوئی 15 سال سے, تو فتوے کے کام میں ریسرچ ہی تو ہے. تو ریسرچ تو متعلقہ لوگوں سے ہوتی ہے,
مجھ سے کسی نے بلاک چین کے بارے میں سوال کیا اور مجھے بولا ان کو مولویوں کو کیا پتا بلاک چین کا. تو اور یہ تو مدرسے کے اندر بند رہتے ہیں, یہ مدرسے کے اندر بند رہتے ہیں. میں نے کہا میرے بھائی میں نے 1999 یا 2000 میں بلاک چین پہ تحقیق کی تھی اور مدرسے کے اندر رہ کے نہیں کی تھی. ان کا مرکز تھا حسن اسکوائر میں, حسن اسکوائر میں ان کا آفس تھا. وہاں گولڈن کی کے نام سے انہوں نے اس بزنس کو پروموٹ کرنا شروع کیا تھا. تو ہمارے ٹیچرز کی طرف سے ہماری تشکیل تھی کہ ان کے لیکچر اٹینڈ کرو اور سمجھو کہ یہ سسٹم ہے کیا. ان کے لیکچرز اٹینڈ کرنے کے بعد ہم نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ ناجائز ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں نا, جو کہہ رہے ہیں مولویوں کو کیا پتا تجارتوں کا, ان کو واقعی کچھ نہیں پتا ہے, کیونکہ وہ کل آئے اور آج فتویٰ دینا انہوں نے شروع کر دیا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. میں کوشش کرتا ہوں اپنی آواز سلو رکھوں, جیسے تمیز سے بیان چل رہا تھا نا, غصہ نہ آنے کو, غصہ نہ آنے. تمیز سے جو بات ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے. تو پہلا الزام یہ لگا دیا ان مولویوں کو ڈراپ شپنگ کا, یہ ایسا ہی ہے جیسے بلاک چین کا نہیں پتا. ہمیں پتا ہے بھائی, ہم آپ کو آج پتا چلا ہے. ہم جب مدرسے سے فارغ ہوئے تھے تو انہی مسائل کی تحقیق میں لگ گئے تھے. ہمیں اس وقت سے پتا ہے. نام چینج ہوتے رہتے ہیں, اس لیے بعض دفعہ کنفیوژن ہوتی ہے. بعض دفعہ مسائل لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ بزنس کیسا ہے, ان کو ہم کہتے ہیں بھائی ہم سرچ کریں گے یہ ہے کیا, تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی پرانا ہے, نام کیا ہو گیا اس کا, چینج ہو گیا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے. اب یہ بلاک چین والے بھی بہت مولویوں کے خلاف ہو گئے ہیں. اصل میں یہ لوگ چاہتے ہیں مولوی ختنے کرائے لوگوں کی نا, اور کان میں اذان دیا کرے اور صرف نماز اور حج تک رہے. یہ ہمارے خرید و فروخت کے معاملات میں ٹانگ نہ اڑائے. تو مولوی ٹانگ نہیں اڑا رہا, خوب سمجھ. مولوی سے جب پوچھا جاتا ہے بتا دیتا ہے کہ یہ حلال ہے حرام ہے. ٹانگ اڑانا تو جب ہوتا ہے جب جا کے ہم آپ کو روک رہے ہوتے. یہ کام تو پولیس کا ہے, ہمارا تھوڑی ہے. پولیس نہیں کر رہی تو ہم کیوں کریں بھائی. ابھی تو ٹانگ اڑا نہیں رہے ہیں تو یہ حال ہے, اڑانا شروع کر دی تو کیا حال ہوگا. اور یہ الزام مولویوں پہ نیا نہیں ہے, بڑا پرانا الزام ہے. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قوم سے کہا نا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو, دیکھو اسلام تمام غیر اخلاقی کمانے کے طریقوں کو روک دیتا ہے, پابندی لگا دیتا ہے. جتنے بھی اسلام میں خرید و فروخت کے حکام ہیں نا, یہ حلال یہ حرام, وہ تمام احکام وہ ہیں جس سے ایک شخص کو تو بڑا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن قوم کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. ان طریقوں پر اسلام نے پابندی لگائی ہے. اب جس شخص کو نقصان ہو رہا ہے, اگرچہ قوم کو فائدہ ہو رہا ہے, لیکن وہ شخص کو پھر مولویوں پہ غصہ آتا ہے کہ یار میں کلپ بنا کے ڈال رہا ہوں, ڈراپ شپنگ ہر طرح سے حلال ہے اور مجھے پیسے اس چیز کے مل رہے ہیں, اور ادھر مفتی طارق مسعود کا کلپ چلا دیا کہ قبضے سے پہلے بیع کرنا کیا ہے, ناجائز ہے. تو پھر وہ مولویوں پہ اپنی ٹرک اتارے گا. تو بھائی ہم نے تو بتایا ہے نا حرام ہے. ہم کسی کے معاملات میں گھس کے تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ تو حرام ہے تو کر کیوں رہا ہے, تو بتا دیا. ہم نے پوچھا, لوگوں نے ہم سے پوچھا, ہم نے بتا دیا بھائی جائز نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ ڈراپ شپنگ ناجائز ہے. ڈراپ شپنگ میں جائز صورتیں بھی ہیں, ناجائز صورتیں بھی ہیں. آپ یہ چاہتے ہو کہ تمام اسلام کی پابندیوں کو توڑ کر آپ حلال حرام کا فرق کیے بغیر, جیسے گورا فرق نہیں کرتا, گورے کے حلال حرام کا بس ایک کانسیپٹ ہے, دھوکہ نہ دو کسی کو. اسلام کہتا ہے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ دھوکہ نہ دو. کچھ تجارت کے طریقے ایسے, پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں آتا ہے, چند دن میں انسان کروڑ پتی بن جاتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کا دیوالیہ ہو رہا ہوتا ہے اس میں. اسلام ان طریقوں پر پابندی لگاتا ہے. جوا کیوں حرام ہے اسلام میں؟ کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا آپ کو. ایک دپل پہ ہے کہ یا تو اتنے پیسے آئے یا اتنے پیسے ڈوب گئے. 1 روپیہ کا جوا بھی اسلام نے حرام کر دیا, کیونکہ جہاں 1 روپے کا جوا ہوگا وہاں 1 ارب کا بھی ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب سودی نظام نے دیکھو پوری دنیا کو کس تباہی کے دہانے پر لا کے کھڑا کیا ہے. اسلام نے 1400 سال پہلے پابندی لگا دی. بھائی آپ دیکھو انویسٹر کیا کر رہا ہوتا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الزام لگا نا مولویوں کو نہیں پتا, تو آپ کو پتا چل جائے گا مولویوں کو آپ سے زیادہ پتا ہے. اب آپ دیکھو سودی نظام میں کیا, 1 کروڑ روپے آپ نے انویسٹ کیے, آپ رسک نہیں لیتے, اور آپ کو ہر مہینے 5,000 یا 10,000 پروفٹ مل رہا ہے. کاروبار کرنے والے کو فائدہ ہو نقصان ہو, اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہوتی. انویسٹر پہلے سے مالدار ہوتا ہے, وہ مزید مالدار ہو جاتا ہے, اور جو محنت کرنے والا, جو بزنس میں محنت کرنے والا ہے, اس کی محنت کا کبھی پھل ملتا ہے, کبھی نہیں ملتا. اور جو کروڑ پتی پہلے سے تھا, جس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہر مہینے بیٹھ کے نوٹ چھاپ رہا ہے.
اسلام نے کہا تیرے پاس اگر پیسہ ہے نا اور تو گھر میں بیٹھ کے پیڑے کھانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, تجھے اجازت ہے گھر میں بیٹھ کے پیڑے کھا, لیکن ایک رسک تجھے لینا پڑے گا. جہاں انویسٹ کرے گا اگر اس کو لاس ہوا تو لاس اس کا نہیں ہے, لاس تمہارا ہے. جیسے پروفٹ اگر تمہارا ہے نا, پروفٹ میں شیئرنگ ہوگی. میں نے 1 کروڑ روپے زید کو دیے, اب اسلام پابندی یہ لگاتا ہے کہ 1 کروڑ آپ نے زید کو دیے, زید آئے گا جی مجھے 1 کروڑ روپے چاہیے, آپ کہیں گے کیوں چاہیے, وہ کہے گا جی میں نے بزنس کرنا ہے. اسلام کیا کہتا ہے بھئی آپ اس سے کہیں بزنس میں آپ کی محنت ہوگی, میرا پیسہ ہوگا, پروفٹ ہوا تو اتنے پرسنٹ میرا, اتنے پرسنٹ آپ کا. یہ پروفٹ ہوا تو چونکہ آپ نے محنت بھی کی ہے, محنت کی ہے نا آپ نے, تو اس کا پرسنٹیج جتنی محنت کرو گے اتنی پرسنٹیج آپ کی بڑھتی چلی جائے گی. بھائی جتنا زیادہ پروفٹ ہوگا پرسنٹیج میں نفع اتنا ہی بڑھ جائے گا نا. ابے کیا ہو گیا, دیکھو 1 کروڑ روپے میں نے اس کو دیے, میں نے کہا بھائی تو 1 کروڑ پہ اگر 1 لاکھ کمائے گا تو 25,000 تیرا, 75,000 میرا, فرض کرو میں نے ایسے کہہ دیا. تو یہ جتنی محنت کرے گا اس کو محنت کا صلہ اتنا زیادہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. پروفٹ بڑھے گا تو 25%, اگر 2 لاکھ کا نفع ہوا تو 25,000 کے بجائے 50,000 ہوگا اس کی. میرا بھی پروفٹ ہو رہا ہے لیکن اس کا بھی بڑھ رہا ہے. لیکن اگر اس کو لاس ہوا تو اسلام کہتا ہے ٹوٹل لاس کس کا ہے, انویسٹر کا ہے. لاس میں یہ شریک نہیں ہو, اس میں اس مزدور کو فائدہ پہنچایا ہے, اس لیے کہ اس کے پاس تو پہلے ہی پیسہ نہیں ہے, یہ تو محنت کرنا چاہ رہا ہے. لاس اس کے اوپر ڈالو گے یہ تو بیڑا گرک ہو جائے گا بیچارے کا. لاس ہمیشہ انویسٹر کا ہوگا. سوال پیدا ہوتا ہے تو انویسٹر پہ ظلم ہے نا کہ بھائی لاس اس نے کیا ہے, جان کر کیا ہو تو ایک الگ بات ہے, پھر ضامن ہوگا. لاس سے وہ مراد ہے قدرت کی طرف سے پروفٹ ہو ہی نہیں رہا. ہر کاروبار میں انسان کی محنت کا اثر نہیں ہوتا. بعض دفعہ کسٹمر اللہ بھیج دیتا ہے, بعض دفعہ اللہ نہیں بھیجتا. اس نے خود ضائع کیا وہ تو ایک الگ بات ہے, وہ تو امانت میں خیانت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جی اس لاس انویسٹر کیوں اٹھا رہا ہے, اس میں انویسٹر کا کیا نقصان ہے. ہم یہ کہتے ہیں جب تو گھر بیٹھے پیڑے کھا رہا ہے نا, تو گھر بیٹھے پیڑے کھانا اسلام میں آسان نہیں ہے. رسک لینا پڑے گا تو پیڑے کھانے کی اجازت ہے, تاکہ لوگ کم سے کم انویسٹ کریں پیسہ. ان کو پتا ہو کہ آج لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم تو کسی کو پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں نا, ہمیں تو ہر مہینے 20,000 روپے چاہیے. میں کہتا ہوں لاس میں شریک ہو اس کے ساتھ, تو وہ کہتے ہیں اگر بھائی وہ تو پیسے لے کے بھاگ جائے گا. لوگ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تو لاس ہی دکھاتا رہے گا. اس کا جواب کیا ہے, پھر انویسٹ نہیں کرو. پھر کیسے کمائے, خود محنت کرو جا کے. تو پیسوں کی رولنگ کو روکا اسلام نے, جو غیر فطری رولنگ ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. اب جب ظاہر ہے جس کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے نا, جو حرام کا جن کو منہ میں نوالا چلا گیا ہے, سود خوروں کو, ان کو تو مولویوں سے تکلیف بولو ہوگی کہ یار ہم آرام سے گھر بیٹھے کما رہے ہیں, 1 کروڑ اس کو دیا اور منتھلی اتنا پیسہ آ رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بزنس میں شرکت ہوگی, پھر وہ بزنس کا پورا پروفٹ شو کرے گا, جتنا شو کرے گا اس کے حساب سے پرسنٹیج آپ کے پاس. اب اتنی ٹینشنیں کون لے. تو ان ٹینشنوں کا فائدہ یہ ہے کہ پھر آپ انویسٹ کرو گے نہیں. آپ بولو کہ میں اپنی دکان خود چلاؤں گا, میں ٹھیلا خود لگاؤں. گھر بیٹھ کے پیڑے کھانے کا سسٹم آہستہ آہستہ کیا ہوگا, وہ کم ہوگا. ہر آدمی محنت کرے گا. بینک کیسے نوٹ چھاپ رہے ہیں پتا ہے نا آپ کو. وسیم سے 1 کروڑ روپے لیے اور 2 لاکھ سود پہ قائبور, مجھے نہیں پتا بھی کیا چل رہا ہے آج کل. ادھر سے وسیم سے لیے 2 کروڑ روپے اور اٹھا کے ادھر پکڑا دیے. اس کو بولا کہ ہم تمہیں 1 کروڑ روپے لیے, بولا ہم تمہیں 2 لاکھ دیں گے. ادھر سے اٹھا کے آگے غفار کو پکڑا دیے یہ 1 کروڑ, اور بولا ہم تم سے 4 لاکھ لیں گے. وہ 4 لاکھ ان کو دے رہا ہے اور یہ 2 لاکھ اٹھا کے وہاں پکڑا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. وہ بیٹھے بیٹھے پیڑے کھا رہے ہیں. جب مولوی کہے گا یہ سود حرام ہے, اور مولوی خود تھوڑی کہہ رہا ہے, مولوی تو قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے, بہت زیادہ آپ نے
دنیاوی لحاظ سے ایجوکیشن حاصل کی ہوتی تو آج کل کے جتنے فلاسفر ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں ایکچولی انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی تھی, اس ایجوکیشن کے نتیجے میں ان کی یہ رائے بنی تھی, تو ہم ان کی رائے سے متفق نہیں ہیں. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لکھنے دیا نہ پڑھنے دیا, تاکہ آپ جو کچھ کہیں لوگوں کو یقین آ جائے کہ اس میں ان کی رائے کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ خدا کا پیغام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے, اور خدا کے پیغام کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میرے بھائی یہ دنیا سے محبت چھوڑ دو, مولویوں سے پوچھ لیا کرو کہ یہ بزنس حلال ہے حرام. ہاں ایکسپرٹ مولویوں سے پوچھو, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہر ایک سے پوچھو, ہر فن کے ماہرین بھی ہوتے ہیں اور جاہل لوگ بھی ہوتے ہیں. اس میں آپ علاج کرواتے ہو تو ایکسپرٹ سے ایکسپرٹ ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہو نا. اب کسی ڈاکٹر نے غلط انجیکشن لگا کے مار دیا, آپ کو یار یہ ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا چاہیے, بھائی آپ غلط ڈاکٹر کے پاس گئے ہو. تو اسی طرح اسلام نے اور بھی کچھ پابندیاں لگائی ہیں. اچھا, شرکت میں دونوں طرف سے اگر پیسہ ہے اور محنت ایک کی ہے تو پھر جتنا پیسہ ہے اتنی پرسنٹیج کے حساب سے نقصان میں شریک ہوگا وہ. آسان مثال دے کے بات سمجھا دیتا ہوں, یہ بھی شریعت کا کتنا اچھا اصول ہے. دیکھو میرے ہیں 1 لاکھ روپے, ان کے ہیں 50,000 روپے, زید کے 50,000, 1.5 لاکھ سے دونوں نے بزنس شروع کیا اور یہ محنت کر رہے ہیں, تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پرسنٹیج کے حساب سے پروفٹ کو ڈیوائڈ کر لو جتنا چاہو. ان کے 50,000 ہیں لیکن پروفٹ میں ان کو 75% دے سکتا ہوں. کیوں؟ محنت یہ کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن لاس اسلام یہ کہتا ہے جب لاس ہوگا تو پرسنٹیج کے حساب سے نہیں ہوگا, جتنی جس کی انویسٹمنٹ ہے اسی حساب سے ہوگا. 1 لاکھ میرے, 50,000 ان کے, تو 1.5 لاکھ سے بزنس شروع ہوا. جب بھی لاس ہوگا اس لاس میں 33% یہ ذمہ دار ہوں گے, 66% میں ذمہ دار. یعنی جتنا پیسہ آ رہا ہے نا اتنا لاس کا ذمہ دار اسلام آپ کو بنا رہا ہے, تاکہ جتنا غریب ہے اتنا لاس اس پہ کم آئے. آ رہی ہے بات کھوپڑی شریف میں؟ اور بہت سارے اس کے حکام ہیں. ابھی یہ چونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے, ابھی تو میں بتا رہا ہوں یہ پروپیگنڈے جو ہو رہے ہیں نا, مولوی یہ بھائی مولانا مولوی آپ کو تمیز سے بزنس کرنے دے رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ ڈراپ شپنگ بھی کرو, آپ قبضے سے پہلے چیز نہیں بیچ سکتے. اچھا, یہاں لوگ کہتے ہیں جی کمیشن ایجنٹ تھے. حضرت عثمان کا کوئی واقعہ بیان کیا, وہ جو جنہوں نے پروپیگنڈا کیا نا میرے خلاف, حضرت عثمان کا واقعہ بیان کیا کہ جی وہ کمیشن لے کے کیا کرتے تھے. واللہ عالم کون سا واقعہ ہے میں نے نہیں پڑھا وہ, لیکن ہمیں اس کی صحت کی طرف جانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ فی نفسی ہی کمیشن لینا کیا ہے اسلام میں جائز ہے. لیکن کمیشن جب آپ لیں گے نا, کیا مطلب؟ ڈراپ شپنگ ہی کو دیکھ لیتے ہیں ہم, انٹرنیٹ بینکنگ کو ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ نے کسی کمپنی سے کوئی پروڈکٹ لی یا ابھی لی نہیں ہے, آپ نے کسٹمر کو کہا یہ شیمپو کی بوتل میں آپ کو 100 روپے کی میں نے بیچی, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میری ہو گئی. ہم کہتے ہیں یہ عمل کیا ہے؟ شرعاً ناجائز. آپ نے ابھی خریدی نہیں ہے, بیچ کیسے دی؟ اچھا پہلے میں اس کی بھی حکمت بتا دوں. وجہ اس کی ہے, یہ ناجائز اس لیے ہے کہ جو چیز آپ کے زمان میں نہیں ہے نا, جس کا آپ رسک نہیں لے رہے, اس پہ آپ نفع نہیں لے سکتے. جب ایک چیز آپ کے قبضے میں آتی ہے, اس دوران اگر ہلاک ہو گئی تو نقصان کس کا ہے؟ آپ کا. دیکھو یہ موبائل ہے, اس بہانے میں اپنا فولڈ موبائل دکھا دیتا ہوں, تھوڑی شو ہو جاتی ہے. یہ موبائل دکان میں رکھا ہوا ہے, ابھی میں نے خریدا نہیں. سرینا مارکیٹ میں گیا, موبائل ان کے پاس رکھا ہوا. میں نے کہا بھائی یہ موبائل آج سے میرا ہوا. سب موبائلوں میں مکس ہے, یہ ابھی الگ سے نہیں کیا انہوں نے, سب موبائلوں میں کیا ہے؟ مکس ہے. میں نے کہا یہ موبائل میرا ہوا اور یہ 4 لاکھ روپے یا 3 لاکھ یا 3.5 جو بھی قیمت یہ آپ کی ہو. قیمت بھی پتہ چل گئی آپ کو. تھوڑا گارڈوں کو ہوشیار رہنا پڑے گا گھر جانے سے پہلے. گفٹ ملا ہے معذرت کے ساتھ. اچھا خیر, میں نے پیمنٹ بھی کر دی. شام کو میں گیا ان کے پاس, میں نے کہا بھائی میرا موبائل. انہوں نے کہا وہ چوری ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ واقعی ہو گیا چوری, فرض کرو.
میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میرے پیسے واپس کرو. وہ کہہ رہے ہیں پیسے تھوڑی, موبائل آپ کا تھا, چیز آپ کی تھی, چوری ہوئی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ ہو گئے. یہ دلیل صحیح ہوگی؟ میں کہوں گا میرے ہاتھ میں کچھ آیا ہی نہیں ہے بھائی جان, موبائل بھی آپ کے پاس, ڈبہ بھی آپ کے پاس, وہ آپ ہی کے موبائلوں میں گھسا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موبائل میں نے خرید تو لیا ہے لیکن ابھی اس کا رسک میری طرف ٹرانسفر نہیں ہوا. چوری ہوتا ہے تو نقصان دکاندار کا سمجھا جاتا ہے, میرا نقصان نہیں سمجھا جاتا. لہذا اس موبائل کو آگے بیچ کے میں پیسہ نہیں کما سکتا. میں نے سرینا مارکیٹ سے موبائل لیا, موبائل انہی کی الماری میں ڈبوں میں رکھا ہوا ہے, انہی کی الماری میں رکھا ہوا ہے, اور میں نے ابھی خریدا 4 لاکھ کا فرض کریں, آگے میں نے 4.5 کا کسی کو پہنا دیا. اسلام کہتا ہے 50,000 آپ کے لیے حلال نہیں ہے, کیونکہ یہ موبائل آپ کے رسک میں ٹرانسفر نہیں ہوا تھا. لاس ہوتا تو آپ نہیں اٹھاتے یہ لاس, تو آپ پیسہ کیسے کما رہے ہو بیٹھے بیٹھے؟ 1 سیکنڈ کے لیے یہ رسک ٹرانسفر ہونا چاہیے, بے شک 1 سیکنڈ کے لیے ہو, بے شک 1 سیکنڈ کے لیے. ایک دفعہ یہ رسک کہاں ٹرانسفر ہونا چاہیے؟ 1 سیکنڈ کا مطلب کیا ہے؟ میں سرینا مارکیٹ گیا کسٹمر کو لے کے کہ میں اسے موبائل بیچ رہا ہوں, میں نے کہا کہ بھائی یہ موبائل میرا ہے مجھے دو, اس نے ہاتھ میں پکڑایا, 1 سیکنڈ میں نے ادھر ٹرانسفر کر دیا کہ لو بھائی میں نے بیچا, اب جائز ہے. کیونکہ 1 سیکنڈ جو میرے ہاتھ میں رہا ہے, اس دوران اگر وہ موبائل چھن جاتا تو کس کا نقصان ہوتا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, میرا ہوتا. اب اس پہ نفع کمانا کیا ہو گیا؟ جائز ہو گیا. یہ حرام ان کے منہ کو لگ گیا ہے, آن لائن جو ٹریڈنگ کر رہے ہیں نا, حرام لگ گیا ان کے منہ کو. یہ چاہ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے ہم پیڑے کھاتے رہیں, یہاں سے سودا پکڑا, ادھر رسک لیے, ادھر پہنا دیا کسی اور کو, اور بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن کے پھر غریبوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں بیٹھ کے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اسلام کہتا ہے رسک تو لو اس کا. ہاں, رسک میں یہ ضروری نہیں ہے, یا قبضے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں اور باقاعدہ اپنے شاپر میں ڈال کے گھر لے کر آئیں. یہ بھی صورت جائز ہے کہ میں نے فرض کرو سرینا سے موبائل خریدا, سرینا مارکیٹ, سرینا لوگ جن کو کراچی کا نہیں پتا وہ سمجھ کوئی سرینا باجی ہے, کوئی سرینا مارکیٹ ہے بھائی موبائل کی کراچی میں. کراچی والوں کو چاہیے مجھے فری میں چیزیں دیا کریں, اتنی مارکیٹیں میں نے دنیا میں متعارف کروا دی ہیں اپنے. اس کے لوگ پیسے لیتے ہیں, اس کے لوگ. اب مجھے پتا چلا کچھ یوٹیوبرز ہیں جن کے ولاگس ہیں, انہوں نے بتایا کہ ہم 1 منٹ کا کسی کا ایڈورٹائز چلاتے ہیں نا, یہ پروموٹ کرتے ہیں, 20-20, 30-30 لاکھ روپے لے رہے ہوتے ہیں. سمجھتا ہے بات کو؟ اور ہم فری پھوکٹ میں. تو سرینا مارکیٹ ہے یہاں پہ کراچی میں. اب آپ وہاں گئے, اچھا ہے کراچی کی مارکیٹیں پروموٹ ہو, شاید کراچی کے کچھ حالات اچھے ہو جائیں اسی بہانے. ہم تو چاہتے ہیں کراچی ترقی کرے یار. آپ گئے مارکیٹ, کراچی جو ہے نا پورے ملک کو 70% جو آپ کا خرچے پورے ہو رہے ہیں نا پورے ملک کے ایکسپینسز, وہ کراچی سے ہو رہے ہیں 70%. 30% باقی کما کے دے رہا ہے آپ کو. یہ بھی ہلکی رپورٹ نہیں ہے, ماہرین کی رپورٹ ہے. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ میں گیا سرینا مارکیٹ, میں نے کہا بھائی یہ موبائل اتنے کا میرا ہوا, یہ لو, یا پیسے دیے یا نہیں دیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پیسے تو بعض دفعہ ادھار بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا یار یہ جو ڈبہ ہے نا اب یہ میرا ہے, اس کو تھوڑا سا نکال کے کیا کر دو, الگ کر دو. ڈبوں میں مکس تھا, اس نے میرا والا موبائل نکال کے, بھائی مفتی صاحب یہ آپ کی امانت ہے, میرے ہاتھ میں نہیں پکڑایا لیکن وہاں کیا کر دیا اس نے, الگ کر دیا, بھائی یہ آپ کی امانت ہے. اب جب الگ کر دیا نا تو اس کا مطلب کیا ہے, تو یہ رسک میں منتقل ہو چکا ہے. اب اگر چھینے کا بولے گا, بھائی چھیننے کا مطلب یہ دکان میں کوئی حادثہ ہو گیا, آگ لگ گئی, ڈکیتی ہو گئی, بولے گا بھائی مفتی صاحب ہم نے تو آپ کا موبائل نکال کے آپ کے سامنے کر دیا تھا, آپ کا ہے, آپ نے خود ہی نہیں اٹھانے آئے تو ہماری ٹینشن نہیں ہے, آپ لے جاتے, ہم نے تھوڑی منع کیا تھا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار یہ میرا موبائل ہے لیکن اپنی شاپ پہ رکھو, یہ الگ کر دیا نا آپ نے, بس یہ پتہ چل گیا یہ والا ڈبہ کس کا ہے, یہ والا ڈبہ میرا, کیونکہ ڈبے تو سارے سیم ہوتے ہیں نا, تو یہ الگ کر دیا, یہ والا میرا, اس پہ چاہے نشان بھی لگا دیں کچھ بھی, تو مجھے ذرا کام ہے, ذرا گولے گنڈے کھا کے آ رہا ہوں. ہوتا ہے نا, آپ بازار میں جاتے ہو خریدتے ہو, یار میں ذرا برگر کھا کے آ رہا ہوں, یار وہ بریانی کی ہے, آپ یہ پکڑو, میں اس دوران چھن گیا تو نقصان چونکہ میرا ہے, لہذا میں اس موبائل کو آگے بیچ سکتا ہوں. تو پتا چلا اصل قبضہ نہیں ہے, اصل چیز کیا ہے, رسک ٹرانسفر ہو جائے. تو جب تک اس کنڈیشن میں نہیں ہوگی کوئی چیز, اس وقت تک آپ آگے فروخت نہیں کر سکتے.
اب علماء کی ایک اچھی عادت یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو ناجائز کہتے ہیں تو اس کا آلٹرنیٹ بھی بتاتے ہیں. بعض دفعہ آپ قبضہ نہیں کر سکتے کسی چیز پہ تو علماء اس کے 3 آلٹرنیٹ بتاتے ہیں آپ کو. بھائی پہلا آلٹرنیٹ تو یہ کہ خود قبضہ نہ کریں, آپ جس کو بیچ رہے ہیں نا اس کو کہیں کہ تم میری طرف سے قبضہ کرو, اس دوران چیز ہلاک ہو گئی تو نقصان میرا ہے تمہارا نہیں ہے. قبضہ کرنے کے بعد یعنی میرے لیے خریدو, قبضہ کرو, اس کے بعد پھر نئے سرے سے خرید و فروخت کا عمل ہوگا, میں تمہیں یہ چیز بیچ دوں گا. اس پر میں کئی دفعہ بیانات کر چکا ہوں, یہ میرا ابھی ٹاپک نہیں ہے. جمعے کے دن لوگ واعظ و نصیحت سننے کے لیے آتے ہیں, فقہی مسائل سیکھنے کے لیے اس مجلس میں نہیں آتے, اس لیے میں اس کو جلدی فارورڈ کر رہا ہوں. باقی کسی کو سیکھنا ہو تو وہ پورا اس بارے میں علماء کے کلپ بھی ہیں, مفتیان کرام کے, میرے بھی ہیں, وہ آپ سن لیں, یا ویسے کوئی سوال لکھ کے بھیج دیں تو ہم جواب لکھ دیں گے. میں اس لیے جلدی اس کو چلا رہا ہوں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں بھائی, بیچیں نہیں بلکہ بیچنے کا وعدہ کر لیں. کیا کر لیں؟ وعدہ کر لیں. آپ میڈیکل اسٹور جاتے ہیں, بھائی ہمیں یہ میڈیسن چاہیے, میڈیکل اسٹور والا بولتا ہے میرے پاس نہیں ہے, کل آپ آؤ گے آپ کو مل جائے گی, یعنی وہ وعدہ کر لیتا ہے کل میں آپ کو دے دوں گا. وہ جاتا ہے جی وہ کوثر میڈیکوز, دیکھو کمپنی مشہور ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, کوثر میڈیکوز میں ہر دوا مل جاتی ہے جو کہیں نہیں مل رہی ہوتی, مشہور یہی ہے اور تجربہ بھی یہی ہے. کوثر میڈیکوز جا کے اس نے وہ خریدی, آیا آپ گئے آپ نے خرید لی. کیا مطلب, کل اس نے یہ چیز آپ کو بیچی نہیں تھی بلکہ بیچنے کا وعدہ کیا تھا. لیکن اس وعدے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مکر سکتے ہو, آپ بول سکتے ہو بھائی آپ لے کر آئے ہو مجھے نہیں اب چاہیے. اس کو غصہ آئے گا, اس کا غصہ آنا بھی بجائے, اور وہ یہ بھی کر سکتا ہے آپ کو کہ بھائی میرا جو آنے جانے کا خرچہ ہوا ہے پیٹرول کا, یا یہ دوا میں جو سستے داموں بیچوں گا تو اس میں لاس آپ کو اٹھانا پڑے گا. بعض صورتوں میں اس کی بھی گنجائش ہے کہ بھائی میں تو گیا ہوں, یہ میڈیسن تو کوئی خریدتا ہی نہیں ہے نا ہم سے, میں تو تمہارے لیے گیا ہوں یار, کوثر میڈیکوز سے لے کر آیا ہوں, ابھی اس کا کسٹمر تو ملے گا نہیں اور 15 دن میں ایکسپائر ہو جائے گی. تو یا تو کوئی مریض لے کر آؤ, کسی کو بیمار کرو, اس کے پھوڑا نکالو تاکہ یہ والی دوا اس کو ہم کھلائیں اور پھوڑا اس سے ٹھیک ہو. تو یہ غصہ اس کا بجا ہے, لیکن آپ ابھی تک اس میڈیسن کے مالک بنے نہیں. اس کو کہتے ہیں بیچا نہیں ہے, بیچنے کا وعدہ کیا ہے. تو وعدہ بھی جائز ہے, اگرچہ آپ کا قبضہ نہیں ہے اس کے اوپر, تو آپ وعدہ کر لیں. کسٹمر سے کہیں بھائی یہ چیز اتنے کی ملے گی, آپ کو چاہیے تو بتاؤ میں آپ کو لا کے دیتا ہوں, اور سمجھتے ہو تو کمپنی سے اٹھائیں, اس کے گھر پہ بندہ پہنچائیں, اس کے بعد اس سے بارگیننگ کریں, بھائی یہ ہے. اگر وہ کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے تو آپ بولیں یہ تیرا باپ دے گا گاڑی کے پیٹرول کا کرایہ جو بائک پہ میں آیا ہوں ہے, یہ کرایہ اس سے نکلوا لیں آپ. لیکن اس کو حق ہے کہ وہ واپس کر دے, کیونکہ ابھی بیچنے کا وعدہ ہوا ہے, بکی نہیں ہے کوئی چیز. یہ دوسرا آلٹرنیٹ ہے. تیسرا آلٹرنیٹ ہے آپ کمیشن ایجنٹ بن جائیں. آپ کہ میں بیچ ہی نہیں رہا, میں 2 پارٹیوں میں بکوا رہا ہوں جو کہ اسٹیٹ ایجنٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کہیں بھائی کمپنی سے یہ چیز میں تمہیں اتنے کی دلواؤں گا, اور کمپنی سے بات کر لیں بھی ہمارا کمیشن. اس صورت میں چونکہ آپ اپنی چیز نہیں بیچ رہے, تو اس میں خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ جب آپ کمپنی سے خود یا کوئی بھی بندہ اٹھا کے ڈیلیور کروائے گا نا کسٹمر, اس دوران کراچی کے ڈاکوؤں نے وہ چیز یا وہ موبائل اچک لیا تو نقصان کمپنی کا ہے, آپ کا نہیں ہے. اگر نقصان کا آپ کو ضامن بنایا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ کمیشن ایجنٹ نہیں ہو آپ, صرف لیبل لگایا آپ نے کمیشن ایجنٹ بننے کا, آپ حقیقت میں وہ چیز بیچ رہے ہو بغیر قبضے کے. سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ تو یہ 3 چیزوں کو لوگ مکس کر دیتے ہیں. خیر ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے تو میں نے تھوڑی سی بات چلا دی. کسی کو یہ ڈراپ شپنگ کے احکام تو علماء نے بہت ڈیٹیل سے بیان کیے.